نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ فاطر کی آیت نمبر 19 تا آیت نمبر 26 گزشتہ درس میں جو آیات پڑھی گئیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے میٹھے اور کڑوے سمندر کی مثال بیان فرمائی کہ میٹھا اور کڑوا سمندر دونوں برابر نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق دونوں سے یکساں طور پر فائدہ اٹھاتی ہے۔ اب یہاں پر دوسری مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ کبھی بھی دو متضاد چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ ارشاد فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہے، اور ہر انسان اگر اس سے پوچھا جائے بینا اور نابینا میں کون بہتر ہے تو یہی جواب ملے گا کہ جو بینا ہے وہ نابینا سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اچھے اور برے کو دیکھ سکتا ہے اور تمیز کر سکتا ہے، جبکہ نابینا نہ تو اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرے میں انسان کو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اندھیرے میں انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہاں تک کہ اسے راستہ تک معلوم نہیں ہو سکتا، جبکہ اجالے میں سارے کام انسان اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص اندھیرے اور روشنی کو برابر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سائے میں انسان کام کاج کر سکتا ہے، سائے میں انسان آرام بھی کر سکتا ہے، اگر دھوپ میں تیزی ہو اور شدت ہو تو پھر نہ تو کوئی کام صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انسان آرام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں بھی متضاد ہیں، ان میں سے ایک چیز نفع دینے والی ہے اور دوسری چیز غیر مفید ہے۔ فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہیں۔ زندہ انسان دنیا میں چلتا پھرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جبکہ مردہ انسان قبروں میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں مردوں سے مراد وہ مردے نہیں ہیں جو قبروں میں دفن ہیں، بلکہ یہ ان جیتے جاگتے انسانوں کا تذکرہ ہے جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اگرچہ جسمانی اعتبار سے تو ایسے لوگ زندوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، کیونکہ ان کی انسانیت مر کر ان کے جسموں کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہاں زندوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی روحیں اور جن کے دل زندہ ہیں۔ زندگی کے اس فلسفے کو ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے،
کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر کسی شخص کا دل مر گیا، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی اگر روح دم توڑ گئی تو انسانی سطح پر اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ اگر وہ زندہ بھی ہے تو حیوانی سطح پر زندہ ہے۔ جس طرح حیوان کھاتے پیتے ہیں اور زندگی کی دوسری ضروریات اور خواہشات پوری کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ انسان بھی اب زندگی بسر کر رہا ہے، مگر یہ زندگی ایک انسان کی زندگی ہرگز نہیں ہے۔ ابو جہل کی مثال تاریخ میں سامنے آتی ہے کہ بظاہر اچھی بھلی زندگی بسر کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کا انسان چونکہ زندہ نہیں تھا، اس لیے نہ تو وہ آفتاب نبوت کو دیکھ سکا، نہ اس کی تمازت محسوس کر سکا، اور نہ ہی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکا۔ مومن کی دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے۔ اور جس طرح انسان ظاہری روشنی کو دیکھتا ہے، اسی طرح اگر دل کی بصیرت حاصل ہو تو پھر وحی کے اجالے کو بھی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی منزل کو طے کرتے چلا جاتا ہے۔ ظاہری روشنی آنکھوں کے لیے ضروری ہے اور وحی الہی کی روشنی عقل کے لیے لازمی ہے۔ جب تک انسان کو وحی الہی کی روشنی نہ ملے، وہ اپنی حقیقی منزل کبھی بھی طے نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانی عقل محدود ہے اور وہ وحی الہی کی محتاج ہے۔ اور جو شخص وحی الہی کی بصیرت سے محروم رہا اور اس کے دل پر کفر، شرک اور نافرمانی اور گناہوں کی تاریکیاں چڑھی ہوئی ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ایسے شخص کو مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس کا دل ذکر الہی سے خالی ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو شخص زندہ ہے وہ نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت ایمان بھی قبول کر لے، اور جو شخص دنیا سے نکل کر برزخ میں پہنچ چکا ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے، تو اس کے لیے کوئی نصیحت فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ ایمان لا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا ایمان لانا معتبر ہو سکتا ہے، نہ وہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی نیکی اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو مومن اور کافر بھی ایسے ہی ہیں کہ مومن کی مثال زندہ کی ہے جو نیکی کما رہا ہے، اور کافر مردہ ہے جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں حاصل کر رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی ان پر آپ کی نصیحت جس طرح کارگر نہیں ہو سکتی، اسی طرح کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے بھی آپ کی کوئی نصیحت فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ سورۃ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ ہدایت کا نور اس کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور سورۃ شورا میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو صرف سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، باقی ہدایت دینا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس آیت میں مردوں کے سننے یا سنائے جانے سے متعلق جو بات ہوئی ہے، اس قسم کی آیت سورۃ نحل میں، سورۃ نمل میں اور سورۃ روم میں اور پھر سورۃ احقاف میں بھی ہے، اور یہ تمام آیات
بظاہر تو مردوں کے سننے کے بارے میں ہیں، مگر دراصل ان سے مردے نہیں بلکہ کافر مراد ہیں، یعنی کافروں کی حالت مردوں جیسی ہے جن پر نصیحت کی کوئی بات کارگر نہیں ہوتی، اور پھر انہی آیات کو سامنے رکھ کر بحث چھیڑ دی جاتی ہے مردوں کے سننے یا نہ سننے کے بارے میں۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو بھی سمجھ لینا چاہیے اور جھگڑنے سے، اختلاف کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مردوں کا سننا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ المیت یسمع قرع نعال، یعنی جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ یعنی کہ ان جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بھی سلام کا وہی طریقہ بتایا ہے جو زندوں کے لیے مقرر ہے، یعنی فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو ان کو یوں سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ اگر قبرستان والے کوئی بھی نہیں سن رہے اور نہیں سنتے تو پھر تو یہ سلام کرنا بھی بے مقصد ہو جائے گا، اور اس لیے ان احادیث کو محدثین کرام نے تسلیم کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو مردہ اس سلام کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، مگر ہم اس کے جواب کو نہیں سن سکتے۔ اگر مردہ سلام کرنے والے کو دنیا میں پہچانتا تھا تو موت کے بعد بھی اسے پہچانتا ہے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر سننے سے مراد صرف سننا مراد نہیں ہے، بلکہ ایسے سننا مراد ہے جو مفید ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبر پر کھڑے ہو کر 2 گھنٹے تک واعظ و نصیحت کرتے رہیں، مگر قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ عمل کی دنیا میں نہیں رہا، اب وہ عمل کی دنیا سے نکل کر جزا کی دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ تو یہ مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ اسی طرح جو کافر لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو سنتے ہیں، مگر یہ سننا ان کے لیے مفید نہیں، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ مگر اتنی بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی مردے کو سنا دے تو فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ضروری ہے۔ مگر سننے سے ہم یہ مطلب بھی نہیں لے سکتے کہ جب وہ ہماری آواز کو سن رہے ہیں تو ہم ہمارے کام بھی کر سکتے ہیں، ہماری بگڑیاں بھی بنا سکتے ہیں، ہماری مشکلیں بھی حل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے انبیاء علیہ السلام کا، تو وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں، وہاں پر جو سلام ان پر پڑھا جاتا ہے وہ سنتے ہیں، ان کے جواب بھی دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث مبارکہ بھی ہیں، فرمایا کہ جو میری قبر پہ آ کر سلام پڑھے گا میں اس کو جواب بھی دوں گا، میں اس کے سلام کو سنوں گا بھی۔ لیکن جو باقی مردے ہیں ان کے سننے میں اختلاف ہے، انبیاء علیہ السلام کے سننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اتفاقی مسئلہ ہے، اور جو باقی مردے ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے شروع دور سے لے کر آج تک کہ کیا وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو فرمایا کہ ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ کسی شخص کو اپنے اختیار سے ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں سارے خوشخبری بھی سناتے رہے ان لوگوں کو جو ماننے والے تھے، اور ڈراتے رہے ان لوگوں کو جو نہ ماننے والے تھے، یعنی اچھے اعمال پر خوشخبری سناتے تھے، برے اعمال سے ڈراتے تھے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے
بڑے عجیب جملے لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ مخلوق کی آنکھیں اس طرح کھول دیں کہ ان کو اپنا عیب نظر آئے اور حق تعالیٰ کا کمال نظر آنے لگے، انہیں اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آنے لگے، انہیں اپنی ظلم و زیادتی نظر آنے لگے اور حق تعالیٰ کا عدل و انصاف نظر آنے لگے، انہیں اپنی جہالت نظر آنے لگے اور حق تعالیٰ کا علم نظر آنے لگے، انہیں اپنی پستی اور حق تعالیٰ کی عزت نظر آنے لگے، اپنی بندگی اور پروردگار عالم کی مالکیت نظر آنے لگے، اپنا فقر اور حق تعالیٰ کا غنا نظر آنے لگے، اپنی کوتاہی اور حق تعالیٰ کی نعمتیں نظر آنے لگیں، اپنی فنا نظر آنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کی ہمیشہ کے لیے بقا نظر آنے لگے۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام لوگوں کی اس طریقے پر آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اہل ایمان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کی بشارت اور خوشخبریاں، جبکہ کفر، شرک اور نافرمانی کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے برے انجام کی وعید ہے اور جہنم سے ڈراوا ہے۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے، کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نہ بھیجی ہو یا اپنے کسی پیغمبر کو نہ بھیجا ہو یا انبیاء علیہ السلام کے نائبین کو نہ بھیجا ہو۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو گھبرائیں نہیں، یہ تو پرانا طریقہ ہے مشرکین اور منکرین کا۔ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ جاءت رسلهم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلی اور واضح نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور دلائل لے کر آئے۔ وبالزبر، وہ اپنے ساتھ صحیفے بھی لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی کتابوں کے علاوہ مختلف انبیاء علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل فرمائے۔ وبالکتاب المنیر، اور وہ روشن کتابیں بھی لائے۔ 4 آسمانی مشہور کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک، اور اس کے علاوہ صحیفے نازل فرمائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 کے قریب صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ سورۃ اعلیٰ کی آخری آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں اور حجت جب پوری ہو گئی اور پھر بھی وہ نہ مانے، تو بات کو نہ مانے اور نہ ہی دعوت کو قبول کیا، تو فرمایا ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے کفر کرنے والوں کو پکڑ لیا۔ پہلے ان کو مہلت دی، ان کو وقت دیا، ان تک دعوت پہنچائی، پہلے ان کو ڈرایا، اور جب کسی طریقے سے وہ نہ مانے تو پھر میری گرفت آئی۔ فکیف کان نکیر، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر نافرمان قوم کا ایک فرد بھی زندہ نہ بچ سکا، دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو ہی مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ